افسوس صرف اس بات کا نہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک جو کہ ایک ضابطہ حیات ہے، دستور زیست ہے، اس کو ہم نے پس پشت ڈالا، بلکہ افسوس تو اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کو چھوڑ کر منافقین، مشرکین اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہم نے شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی عادات بینات اور حضور علیہ السلام کی صفات جمیلہ، ان تمام صفات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے تہوار اور ان کے عادات و اطوار کو ہم نے اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، جیسے کہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کا دوست بن سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہود تو یہود رہے، عیسائی تو عیسائی رہے، نصرانی تو نصرانی رہے، بلکہ ہم نے ان کی عادات کو بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی عادات کو بھی اپنا محبوب بنا لیا اور اپنی زندگی میں ان کی عادات و صفات کو اپنا لیا، اور زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا سخت فرمان ذیشان ہے، اور وہ ہر ایک امت مسلمہ کے فرد کے لیے ہے، وہ صرف مولوی حضرات کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے، پھر وہ ہم میں سے خود کو شمار نہ کرے، وہ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والوں میں سے خود کو شمار نہ کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ السلام کی رسالت ماننے والوں میں سے خود کو گنوائے نہ اور شمار نہ کروائے، بلکہ وہ انہی میں سے خود کو سمجھے جن کی وہ عادات، صفات اور اطوار کے اوپر وہ عمل کرتا ہے اور عمل پیرا ہو کر دکھا بھی دیتا ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات آپ لوگوں کو میں عرض کرتا چلوں، جب اس طرح کی صفات، اس طرح کی عادات، یہود و نصارہ کے اطوار ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لیتے ہیں جو کہ امت مسلمہ ہے، پھر دیکھیے کہ ہمارے ساتھ رب تعالیٰ کے ذریعے سے ایک معاملات ہوتے بھی کیسے ہیں۔ اب قصور والا واقعہ ہوا حال ہی میں، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک دل دہلا دینے والے واقعات اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے پس پشت صرف ایک شخص نہیں ہوا کرتا ہے جو خود ملزم ہوا کرتا ہے، بلکہ ایسے افعال ہوا کرتے ہیں، ایسے ارکان اور ایسے اعمال ہوا کرتے ہیں جو کہ اس شخص کو اس فعل کے کرنے پر ابھارتے ہیں، اور وہ افعال کیا ہیں؟ وہ یہی دن ہوتے ہیں، یہی تہوار ہوا کرتے ہیں، یہی صفات ہوا کرتی ہیں جو آج پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر منائی جا رہی ہیں، چاہے وہ امت مسلمہ ہے یا امت غیر مسلمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو غیر مسلمہ ہے اس کی تو بات ہم نہیں کرتے، امت مسلمہ یہ افعال کس حوالے سے مناتے ہیں اور کس حوالے سے ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے افعال ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں گے، ہم اپنے گھر والوں کے سامنے کریں گے، اپنے والدین کے سامنے کریں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اثرات کیا پڑتے ہیں۔ پھر اس سے یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اس روز میں بالخصوص والدین سے یہ التماس، گزارش اور عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو خود اپنی نگرانی میں رکھیں، چاہے وہ باشعور ہوں یا بے شعور ہوں۔ بچے ہوا کرتے ہیں، ان کو خود اپنی نگرانی میں رکھیں اور ان کی ہر ایک ادا کو، ہر ایک صفت کو، ان کے ہر عمل کو، ہر فعل کو نوٹ کریں اور اس کے اوپر ان سے استفسار کریں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو۔ بلکہ میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس روز بالخصوص ان حضرات کے اوپر نگرانی کی جائے جو اس طرح کے اعمال کو سر انجام دیتے ہیں اور امت مسلمہ علیہ السلام کی روح کو مجروح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گندے، برے اور رذیل اعمال اور صفات سے محفوظ فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ جو کہ حیات زیست ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ جو کہ زندگی کے لیے نمونہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تم لوگ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ضابطہ ہے اور ایک قاعدہ ہے، جس کے اوپر زندگی گزارنا چاہو تو تم حضور علیہ السلام کی زندگی کے اوپر عمل کرتے ہوئے چل سکتے ہو۔ اور خود محبوب علیہ السلام کا فرمان ذیشان کہ اصحابی کا نجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان کی پیروی کرو تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔